صبح کے 6 بجے سائم بھوک، تھکن اور بے بسی سے لرز رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس عذاب میں کتنے سال گزارے ہیں، 100، 1000 یا کتنے۔ وقت نے اس کی روح کو لاش کی طرح جگڑ دیا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس اسے اس اذیت میں مزید ڈبو رہا تھا۔ جب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے گا، تو جہنم کی سب سے بھیانک اور ظالمانہ سزا نے اس پر حملہ کر دیا۔ زرکوم کے کانٹے دار تلخ پھل جو جہنم کی سب سے سخت اذیت کا ذریعہ تھے۔ یہ پھل صرف تلخ نہیں تھے، بلکہ ان میں کانٹے ایسے تیز اور نوکدار تھے کہ گوشت کو چیر کر اندر تک پہنچ جاتے تھے۔ سائم کے سامنے جہنم کے بھیانک فرشتے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ دہکتے ہوئے لوہے کی طرح جل رہے تھے، اور وہ زرکوم کے کانٹے دار پھل اس کے حلق میں زبردستی ٹھونس رہے تھے، جیسے یہ پھل کسی ظالم طاقت کے ماتحت حرکت کر رہے ہوں۔ ہر کانٹا گوشت اور رگوں میں گھس کر اسے اندر سے پھاڑ رہا تھا۔ سائم کی چیخیں پورے جہنم میں گونجنے لگیں، جیسے ہر ایک آواز گوشت اور روح کو ایک ساتھ چیر رہی ہو۔ ہر نوالہ اس کے حلق کو پھاڑ رہا تھا۔ ہر بار جب وہ پھل نگلنے کی کوشش کرتا، کانٹے اس کے گلے میں ہزاروں چھریوں کی طرح وار کرتے۔ اس لمحے سائم محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کوئی بھیانک قوت اس کے وجود کے ہر ذرے پر قابض ہے۔ ہر حرکت کے ساتھ درد اور خوف بڑھ رہا تھا۔ یہ سب سائم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور اس نے گڑ گڑاتے ہوئے عذاب کے فرشتے سے کہا، اے مالک فرشتے، اے مالک، کسی رحم والے کو بھیجا جائے، مجھے اس درد سے نجات دو، بس مجھے موت دے دو، مجھے زندہ مت جلاؤ، میرا کام تمام کر دو۔ لیکن فرشتے کی دہکتی ہوئی آواز نے اس کی فریاد کو بے اثر کر دیا۔ یاد رکھ سائم، تم نے لوگوں کو روک کر یہ کہہ کر کے چھوڑو، یہ کچھ نہیں، اللہ کی باتیں ہر وقت شروع نہ کرو۔ میں جانتا ہوں اللہ اچھا ہے، مگر ہر وقت اللہ کی باتیں کرنا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ ہر وقت اس قسم کی باتیں، جہنم کی باتیں کرنے سے پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ سائم، یہی تیری باتیں تھی نا؟ آج تمہیں وہی ذلت اور درد واپس ملا، کوئی معافی تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ الفاظ سائم کی تکلیف میں مزید اضافہ کر گئے۔ اسی وقت سائم کو سورہ دخان کی آیت 43 سے 46 یاد آئی۔ یقیناً زرکوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی بکی کھولے گا پیٹوں کے اندر، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ صفات کی آیت نمبر 62 میں آتا ہے، بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زرکوم کا درخت۔ سائم کی آنکھوں سے آنسو اور خون زمین پر گرتے رہے۔ اس کا گلا جیسے پھٹتا جا رہا تھا، خون کی نالیوں سے مل کر پیپ نکل رہا تھا، اور اس زہر آلود پھل کی تلخی اس کے وجود کو اندر سے جلا رہی تھی۔ ہر نوالہ جیسے اس کی روح پر لاکھوں چھریاں چلا رہا ہو۔ اس کا اندرونی وجود چیر چیر کر جل رہا تھا۔ اس کا جسم بے قابو ہو گیا، خون اور پیپ نالیوں کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر درد
اور اذیت کی یہ ندی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ مرنا چاہتا تھا، بس ایک لمحے کے لیے سکون پانا چاہتا تھا، مگر یہاں موت بھی ایک اور اذیت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب صائم کی نہ تو بھوک مٹ پا رہی تھی اور نہ پیاس۔ اسی وقت اسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 یاد آئی۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اسے حلق سے اتار نہیں پائے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ اب صائم کا رو رو کے برا حال ہو چکا تھا اور وہ ندا کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح اس کے موت آ جائے، موت اس کا کام تمام کر دے۔ صائم نے جسم کی ساری قوت اکٹھی کی اور موت کو پکارنا شروع کر دیا کہ شاید آج موت اس کا کام تمام کر دے۔ لیکن پھر جب اسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 یاد آئی تو اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور وہ ندا کریں گے کہ اے مالک، اب تو آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ صائم کی روح مکمل طور پر جل رہی تھی۔ اس کے وجود پر لگائی گئی یہ سزا اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ روتا ہوا زمین پر گر پڑا، ہر طرف سے درد نے اسے گھیر رکھا تھا۔ وہ موت کی طلب میں تھا مگر موت بھی اسے چھو نہیں رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ وہ بس اپنی تکلیف اور اپنے ماضی پر رو رہا تھا۔ اب صائم نے دہکتے ہوئے زرکوم کے کانٹے دار پھل کھاتے ہوئے اپنا سر جھکایا اور درد سے بولا، اے مالک فرشتے، مجھے معاف کر دو، میں واقعی پچھتا رہا ہوں۔ میں نے اللہ کی باتوں کو چھوٹا سمجھا، میں نے لوگوں کو حقیر جانا، میں نے ہر حق کو رد کیا، بس مجھے چھوڑ دو، بس مجھے نجات دے دو۔ اس کی آواز کانٹے، خون اور آگ کی سرسراہٹ میں گم ہو گئی۔ وہ دوبارہ تڑپتے ہوئے بولا، کاش میں کبھی اللہ کی باتوں کو روکتا ہی نہ، کاش میں ہدایت کو نہ جھٹلاتا، کاش میں لوگوں کے حق میں تاخیر نہ کرتا، بس اب مجھے رحم دے دو۔ مگر جہنم کے فرشتے نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ سزا تمہارے اعمال کی عکاسی ہے صائم۔ فرشتے نے سرد لہجے میں کہا، ہر جھٹلایا ہوا ذکر، ہر حقیر سمجھا لمحہ، آج زرکوم کے کانٹے تمہارے حلق، جسم اور روح میں دہک رہے ہیں۔ تمہارے پچھتاوے کی کوئی قدر نہیں ہے اب، صرف ابدی درد اور تلخی جو تمہیں جلا رہی ہے۔ صائم کی اب ہر سانس، ہر گھونٹ، ہر درد کا لمحہ ایک ابدی اذیت میں بدل چکا تھا، اور صائم نے اب یہ جان لیا تھا کہ اس کی دنیاوی نافرمانی اور جھٹلائی ہوئی باتوں کا بدلہ اسے ہمیشہ کے لیے جلا رہا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے، تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے جس میں انہیں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے۔